یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 2 اپریل 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: غیر واقعیت۔ سنہری متن: پیدائش۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ جوابی مطالعہ: افسیوں۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے، جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب سے متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گایا بجایا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یعقوب۔ اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھانا۔ واز: اور مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے رہیں۔ سلاطین۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن رعایت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا۔ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل ڈالنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی بچ رہے اس سے تو اور تیرے بیٹے گزران کریں۔ متی۔
اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ مرقس۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں محسوس کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے کہا، تو دیکھتا ہے بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت چلی جا اور اپنی بیماری سے بچی رہے۔ لوقا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام کے ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ یوحنا۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ زبور۔ اے خداوند، تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ کلام کو بیان کیا۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ زبور۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو، اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا اور اس کی تخلیق میں پائی جانے والی ساری حقیقت ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ جو کچھ وہ بناتا ہے اچھا بناتا ہے، اور جو کچھ بنا ہے اسی نے بنایا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بدی ہولناک فریب اور غیر حقیقی وجودیت ہے۔ بدی اعلیٰ نہیں ہے، اچھائی لاچار نہیں ہے، نہ ہی مادے کے نام نہاد قوانین پہلے اور روح کے قوانین دوسرے نمبر پر ہیں۔
اس سبق کے بغیر ہم کامل باپ یا انسان کے الہی اصول سے اپنی نظر ہٹا دیتے ہیں۔ غلطی ہمیشہ غلطی ہی رہتی ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی کی کسی غلط فہمی کے پیش نظر زندگی سے متعلق کوئی بھی بیان غلط ہے، کیونکہ یہ زندگی کی نام نہاد خودی کے علم کا محتاج ہے، اس کی اصلیت یا وجودیت کے علم کا محتاج ہے۔ انسان اپنی جنینی اور شیرخوار وجودیت سے غافل ہے، مگر جیسے جیسے وہ ایک اور جھوٹے دعوے میں پروان چڑھتا ہے، یعنی خود آگاہ مادے میں، تو وہ یہ کہنا سیکھ لیتا ہے کہ میں کوئی ہوں، مگر مجھے کس نے بنایا؟ غلطی جواب دیتی ہے، خدا نے تجھے بنایا ہے۔ غلطی کی پہلی کوشش رہی ہے اور اب بھی ہے کہ جو کچھ بھی گناہ آلود اور بشری ہے اس کی تخلیق کا الزام خدا پر لگائے، لیکن لامحدود عقل ایسے غلط عقیدے کو ناچیز بنا دیتی ہے۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کی نسبت یسوع نے خدا اور اس کی تخلیق کی اس مخالفت کو بہتر واضح کیا جب اس نے کہا وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ وادی، نفسیاتی دباؤ، مسکینی، تاریکی۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ زبور 23:4 آیت۔ اگرچہ بشری سوچ کے مطابق رستہ تاریک ہے، تاہم الہی حیاتی اور محبت اسے روشن کرتی ہے، اور بشری تصور کی بدامنی موت کے خوف اور غلطی کی فرضی حقیقت کو نیست کرتی ہے۔ کرسچن سائنس حواس کی مخالفت کرتے ہوئے وادی کو گلاب کی مانند پھوٹنے اور کھلنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ بیماری اور غلطی کی درجہ بندی کریں، جیسے ہمارے مالک نے کیا جب اس نے ایک بیمار سے متعلق کہا جس کو شیطان نے باندھ رکھا تھا، اور انسانی عقیدے پر عمل کرتے ہوئے سچائی کی اس زندگی بخش قوت میں غلطی کے لیے ایک اعلیٰ زہرمار تلاش کریں، جو قوت ایسے قیدیوں کے لیے قید کا دروازہ کھولتی اور جسمانی اور اخلاقی طور پر قید سے آزاد کرتی ہے۔ جب بیماری یا گناہ کا بھرم آپ کو آزماتا ہے تو خدا اور اس کے خیال کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ منسلک رہیں۔ اس کے مزاج کے علاوہ کسی چیز کو آپ کے خیال میں قائم ہونے کی اجازت نہ دیں۔ مادہ اور اس کے گناہ، بیماری اور موت کے دعوے خدا کے خلاف ہیں اور اس سے جاری نہیں ہو سکتے۔ مادی سچائی کوئی نہیں ہوتی، جسمانی حواس خدا اور روحانی سچائی کی آگاہی نہیں حاصل کر سکتے۔ انسانی عقیدے نے بہت سی ایجادات دریافت کی ہیں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی الہی اصول کے بغیر الہی سائنس کے ہونے کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔ مادی قیاس کی تفرقات سائنسی نہیں ہیں، وہ حقیقی سائنس سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ وہ الہی قانون پر بنیاد نہیں رکھتے۔ الہی سائنس مادی حواس کی جھوٹی گواہی کو تبدیل کر دیتی ہے اور یوں غلطی کی بنیادوں کو توڑ دیتی ہے۔ لہٰذا سائنس اور حواس کے مابین دشمنی اور حصی غلطیوں کی بدولت کامل سمجھ حاصل کرنے کے ناممکنات ختم ہو جاتے ہیں۔ مادے کے نام نہاد قوانین اور طبی سائنس نے کبھی بشر کو مکمل، ہم آہنگ اور لافانی نہیں بنایا۔ انسان تب ہم آہنگ ہوتا ہے جب روح کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہستی کی سچائی کو سمجھنے کی اہمیت ہے جو روحانی وجودیت کے قوانین کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا کیونکہ عقل کبھی بیمار نہیں ہوتی اور نہ ہی مادہ۔ آزمائش کرنے والا اور آزمایا جانے والا، گناہ اور گناہگار، بیماری اور اس کی وجہ، دونوں جھوٹا ایمان ہیں۔ بیماری میں پرسکون رہنا اچھا ہے، پر امید ہونا بھی بہتر ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بیماری حقیقی نہیں اور کہ سچائی اس کی دکھائی دینے والی حقیقت کو تباہ کر سکتی ہے، سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سمجھ عالمگیر اور کامل علاج ہے۔ جب تک ایک بیماری کے ساتھ سچائی کے وسیلہ درست طور پر نپٹا اور مناسب طور پر اسے فتح نہ کیا جائے، بیماری پر کبھی قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اگر خدا گناہ، بیماری اور موت کو تباہ نہیں کرتا تو وہ بشری عقل میں تباہ نہیں ہوتے۔
बल्कि इस नाम नहाद अक्ल को लाफानी दिखाई देने लगते हैं जो खुदा नहीं कर सकता। इंसान को वो काम करने की कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर खुदा ही बीमार को शिफा नहीं देता तो वो शिफा याब नहीं हो सकते, क्योंकि कोई कमतर क़ुव्वत लामुतनाही क़ादिर मुतलक की क़ुव्वत के बराबर नहीं, बल्कि खुदा हक़, ज़िंदगी, मोहब्बत बीमार को रास्तबाजों की दुआओं के वसीला शिफा देता है। जिस्मानी हवास बीमारियों को बतौर हक़ाइक़ मुतय्यन करते हैं, मगर कलाम वाज़ेह बयान करता है कि खुदा ने सब कुछ बनाया। यहाँ तक कि जिस्मानी हवास कह रहे हैं कि मादा बीमारी की वजह बनता है और इलाही अक्ल उसे शिफा नहीं दे सकती या नहीं देगी। मादी हवास उस सब को जन्म देते और उसकी हिमायत करते हैं जो मादी, गैर हकीकी, खुदगर्ज या बेबुनियाद होता है। वो रूह को मट्टी में मिला देते हैं, जिंदगी को कैद खाना में और सब चीज़ों के ज़वाल के लिए नेस्त करते हैं। हमारी रूहानी फ़हम की सच्चाई के साथ मादी फ़हम के इस झूठ को खामोश कर देना चाहिए। नामनहाद बीमारी की वजह ज़हनी, एक बशरी खौफ, एक ख़राब सेहत की ताकत और ज़रूरत का यकीन या गलत अक़ीदा, इसके साथ साथ ये डर है कि अक्ल इंसान की ज़िंदगी की हिफाजत करने से आजिज़ और इस पर काबू पाने के लिए नाअहल है। इस नासमझ इंसानी अक़ीदे के बग़ैर कोई भी सूरत हाल तकालीफ को पैदा करने के लिए खुद में लाचार है। बीमारी पर और इसके साथ साथ बीमारी के खौफ पर भी ये खुफिया अक़ीदा है जो बीमारी को ख़ास हालात के साथ जोड़ता है और दोनों को एक साथ यकजा पेश होने की वजह बनता है। जैसे शायरी और मौसीकी इंसानी यादाश्त के ज़रिए दोबारा इकट्ठे तख्लीक किए जाते हैं। बीमारी में कोई जहानत नहीं होती, नादानिस्ता तौर पर आप खुद को तकलीफ में रहने की सज़ा देते हैं। ये फ़हम आपको इस खुदकार सज़ा को तब्दील करने और सच्चाई के साथ हर सूरत हाल का मुकाबला करने के काबिल बनाएगा। मुअल्लिज को बीमारी हकीकी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये बात काबिल इसबात है कि मरीज़ को ठीक करने का तरीक़ा ये है कि उसे बीमारी गैर हकीकी ज़ाहिर की जाए। हमें हर मुकाम पर भूत प्रेत से मुतल्लिक़ बातों को तर्क करना चाहिए। हमें तोहम परस्ती के कुछ होने को तस्लीम करना जारी नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें इसके तमाम अकायद पर गौर करना चाहिए और अक्लमंद बनना चाहिए। जब हम ये सीखते हैं कि गलती हकीकत नहीं है, हम तरक्की के लिए तैयार हो जाएंगे, जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूल कर। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।